میں اچھا گنڈاپور سے متاثر ہوا ہوں. جو 2 دفعہ حملے میں آئے یہاں پر تو لگتا تھا کہ اتنا خوفناک انسان ہے. حالانکہ میں پہلے سے جانتا تھا ان کو, لیکن اندر بیٹھ کر انہوں نے جو باتیں کی, مطلب بڑی میں متاثر ہوا ان باتوں سے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہونا چاہیے, معاملات آگے چلنے چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو 9 مئی کو ہوا ہمارے اپنے لوگ اون کیا انہوں نے. یعنی یہ بہت بڑا جسچر تھا جہاں پہ پوری پارٹی جو ہے وہ مطلب اس پہ ہٹ درمی کر رہی تھی. وہاں انہوں نے بیٹھ کر کہا کہ ہاں جی یہ ہمارے اپنے لوگ تھے, ان سے غلطی ہو گئی, گمراہ ہو گئے. یہ آپ بڑی اہم سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ سی ایم کے پی گنڈاپور صاحب نے مذاکراتی عمل کے بیچ 9 مئی کے اوپر اپنے لوگوں کی اونرشپ لی جو اس میں ملوث تھے 2 مرتبہ. اچھا, اور میں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات تھی. پوری جماعت کو چاہیے کہ وہ اس بات کو اون کرے اور وہ کہیں دیکھیں نا اس مسئلے سے ہم نے باہر تو نکلنا ہے نا. اس پہ تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ وہاں باہر جو ٹرک کھڑا ہوا تھا اس کے اوپر کون کون چڑھا ہوا تھا. obviously اس کی کوئی دفاع نہیں کیا جا سکتا ایسی صورتحال کا. بالکل ٹھیک. تو پھر مطلب انہوں نے جب کہہ دیا تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اس کو ڈینائی کریں گے ہم. مطلب فالس فلیگ آپریشن تھا, یہ تھا وہ تھا. مطلب یہ چیزیں اب ملک کی خاطر میں سمجھتا ہوں. دیکھیں ہم نے اکانومی, دہشت گردی, لا اینڈ آرڈر, دیگر معاملات جو ہیں وہ جب تک نہیں ٹھیک ہو سکتے جب تک کہ مانگی نہیں ہوگی, جب کہ سارے ایک پیج پہ متفق نہیں ہوں گے, جب تک سارے ایک جگہ بیٹھ کر. بلکہ اسپیکر تو اتنے اس دن خوش ہو گئے تھے ان کے جو طریقہ کار دیکھ کر کہ انہوں نے کہا یار اسی طرح سے ہم کیوں نہیں ٹیررزم پہ, اکانومی پہ, دیگر چیزوں پہ بھی بات کر لیتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا جی اس کو آگے چلنے دیں, آگے چل کر پھر وہ بھی ہم دیکھ لیں گے کہ ان چیزوں پر بھی ہم بیٹھیں ساتھ. اگر کے پی کے سی ایم, سٹنگ سی ایم علی امین گنڈاپور صاحب 2 بار 9 مئی کے اوپر انہوں نے یہ موقف آپٹ کیا جو جس کی آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ اونرشپ بھی لی, اس سے مذمت بھی کی, آگے بڑھنے کی بات بھی کی, تو اگر ایک ذمہ دار جو براہ راست خان صاحب کے ساتھ رابطے میں ہے وہ ایک بھرے اجلاس میں اس چیز کے اوپر اہم سٹیٹمنٹ دے رہا ہے, تو پھر پی ٹی آئی کی قیادت یا پی ٹی آئی کو کیا مسئلہ ہے اس مدعے کے اوپر ابھی تک کیوں پھنسے ہوئے ہیں, وہ کیوں اڑے ہوئے ہیں؟ Who is the hurdle then? وہ دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات ہے کہ طریقہ کار جو ہے نا وہ ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میں ان کے قریب بھی رہا ہوں, میرے ساتھ ان کے تعلقات بھی بہت اچھے رہے ہیں. آج سے نہیں ہے, مطلب 2-3 decades before 1980-81 سے ہمارے تعلقات ہیں آپس میں. اور بعد میں بہت قریبی تعلقات بھی ہو گئے تھے, پولیٹیکلی بھی قریبی تعلقات ہو گئے تھے. 2002 کے الیکشن کے بعد جب ہم انڈیپینڈنٹلی جیت کر آئے تو ہم نے 4 مطلب لیڈرز کا ایک گروپ بنایا. اس میں خان صاحب تھے, میں تھا, حامد ناصر چٹھا صاحب تھے اور طاہر القادری صاحب تھے. وہ تو پھر جب ظفر اللہ جمالی صاحب کا الیکشن ہوا تو کچھ لوگ ہم ان کے ساتھ تھے, میرے والد کے کلیگ رہ چکے تھے. خان صاحب کہنے لگے یار یہ میرا ایچ ایس این کا ساتھی, میں اس کو ووٹ دینا چاہتا ہوں, لیکن میں جو ان کے ساتھ ہیں وہ بیٹھے ہوئے, میں ان کی وجہ سے اس کو ووٹ نہیں دے سکتا. یعنی ہم اس وقت بھی ایک گروپ میں تھے اور بڑے اچھے طریقے سے چل رہے تھے. بیچ میں بھی جب اچھی باتیں ہوئیں ان کی حکومت ختم ہونے کے بعد تو کئی مرتبہ کوشش کی کہ یہ معاملات ٹھیک طریقے سے چلیں, بات چیت کے ذریعے معاملات جو ہے وہ طے ہو جائیں. ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ ملک کو جو درپیش مسائل ہیں, لیکن اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک طرف آپ گفتگو کر رہے ہو, دوسری طرف آپ اپنا نیریٹو رکھنا چاہتے ہو. ادھر آپ کہیں جناب بڑی خوش آئند ہے اور ادھر آپ اٹھا کے ان کے خلاف جو اس قسم کی باتیں کریں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک گالی سے کم نہیں ہے. مطلب چلے میں کل کے بات کر لیتا ہوں. یہ تو اب ہم دوبارہ اسکوائر ون تو نہیں آپ جا سکتے, ہم اب پھر دوبارہ اسکوائر ون پہ آ گئے ہیں. وہ احتجاجی کرنا چاہ رہے ہیں 8 فروری کو, اپوزیشن الائنس کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں, مذاکرات سے علیحدہ ہو گئے ہیں. آپ لوگوں کی کل کی نشستیں پھر برآمد کیا ہوگا؟ ہم عوام کیا انٹیسپیٹ کریں, کیا کیسے دیکھیں حکومت کی جانب؟ جاوید صاحب میں آپ کو بات بتاتا ہوں, جو جب بھی ہوگا نا یہ ادھر ہی سے ہوگا. یہ کتنے دھرنے دے چکے, کیا 126 دن کے دھرنے کا کوئی نتیجہ نکلا تھا جب امپائر بھی ساتھ تھا؟ کیا یہ پشاور سے 2 یا 3 مرتبہ جب آئے ہیں کوئی نتیجہ نکلا؟ بلکہ پچھلا دھرنا جو تھا
پہلا دھرنا جو نکلے یہ پشاور سے، اس سے 2 دن پہلے میں خان صاحب کو مل کر آیا تھا، اور جب ساری باتیں طے ہو رہی تھیں کہ آپ اس کو ذرا پوسٹ پون کر دیں، آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہو جائے، اس کے بعد الیکشن کرا دیتے ہیں. ٹھیک. میرے خیال ہے پاکستان کی آج سیاست ہی اور ہوتی. لیکن اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم نے ٹکرانا بھی ہے، لڑنا بھی ہے، اور یہ کوئی غلط فہمی لوگ ڈال رہے ہیں، یا جو اندر پڑا ہوا ہے اس کے لیے کوئی سہولت کریٹ کریں. آپ جا کر یہ بتاتے نہیں جی لڑ جائیں، مر جائیں، مطلب ایسے نیریٹو کو، ایسی پاپولیرٹی کو میرے نزدیک تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ اس کو کنورٹ نہ کریں. تو اجازت یہ میں چونکہ آپ پاکستانی سیاست کے جو پس پردہ کہانی ہے ان کے اور واقف بھی ہیں، یہ جو پس پردہ تھوڑی بہت ہلچل یا روابط ہوئے پشاور میں یا اس سے پہلے اعظم سواتی صاحب کے ذریعے، علی امین گنڈا پور کے ذریعے، وہاں کوئی ڈیڈ لاک آیا ہے جو صورتحال یہاں تک پہنچی ہے، یا کچھ اور ہے کہانی پس پردہ روابط میں؟ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ کیا مانگا جا رہا تھا ایک دوسرے سے؟ دیکھیں یہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں، اس کے علاوہ جو یہ 24 25 26 کا جو لانگ مارچ تھا اکتوبر میں، اس سے پہلے بھی گفتگو ہوئی تھی. اس سے پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ دیکھیں جو اب معاملات ہیں، ڈیلیگیشن باہر سے آ رہے ہیں، ملک کی جو ہے وہ امیج خراب ہوگا، اس کو تھوڑا سا معاملے کو آپ ٹھیک کر لیں، کچھ نظر ثانی ہو جائے گی. مطلب جو انفارمیشن ہے وہ دے رہا ہوں میں، بالکل 100% اوتھینٹک بات نہیں کر رہا، کیونکہ ان کو زیادہ پتہ ہوگا جو بات چیت کر رہے ہیں. تو پس پردہ بات چیت تو مطلب وہ ایک اچھی بات ہے. جب انہوں نے کہا کہ جی پشاور میں میٹنگ ہوئی ہے، بڑی خوش آئند ہے، تو میں واحد شخص تھا جسے میں نے کہا یار بہت اچھا ہوا ہے، اچھا اللہ کرے کہ یہ بات آگے اور آگے چلے. لیکن پھر اگر آپ اگلے دن کوئی آپ کا پتہ نہیں کون آپ کا ہینڈل استعمال کر رہا ہے باہر سے، جو وہ اٹھا کے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں ٹویٹر پہ، مجھے پتہ نہیں کس کو پیغام دینا چاہ رہے ہوں. تو اچھی بات یہ ہے کہ ماضی کی بھی میں آپ کو بہت سی روایات بتا سکتا ہوں، ماضی کے بہت سے قصے بتا سکتا ہوں جہاں پہ بات چیت ہوئی، لیکن جب بھی بات چیت ہوئی ڈائلاگ کے ذریعے ہی ہوئی، چاہے بیرون ملک کسی نے کروائی، چاہے اندرون ملک کسی نے کروائی. گفتگو کے بغیر تو نہیں ہو سکتی نا. آپ کس طرح مطلب ایک پبلک کو باہر نکال کر، تو وہ تو بیرون ملک سے اب بھی کوئی امکان ہے بات چیت کے اوپر دباؤ کا؟ جب یہاں سے بات ہو سکتی ہے تو باہر جانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ٹھیک دیکھیں نا، بیرون ملک سے بھی کیوں نہیں ہو سکتی بات، لیکن جس نے ڈائلاگ کرنا ہے جس دن وہ طے کر لے گا کہ ہاں جی اب ٹائم آ گیا، میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہونی چاہیے، بات چیت خود بخود ہی شروع ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ. لیکن اب ایک دن وہ کہیں جی بات چیت ہونی چاہیے، دوسرے دن کو جا کر بتا دے نہیں جی نہیں جی اس کو چھوڑیں آپ. ٹھیک. جو باہر ہے ان کو تو کوئی تکلیف نہیں نا، بالکل ٹھیک. جو اندر ہے ان کو تکلیف ہے.